بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب واقف ہیں کہ کچھ دن بعد کرسمس منایا جائے گا اور ساری دنیا کے اندر ایک دھوم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر لوگ اپنے خواہشات کو مکمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حد تو یہ ہوگی کہ مسلمان جو اللہ کا نام لیوا ہے، جو نبی کا نام لیوا ہے، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے، جس نے یہ مانا ہے کہ میں مانوں گا تو اللہ کی بات، میں مانوں گا تو نبی کی بات، وہ بھی جو ہے اس کلمے کو ماننے والا بھی اس کی زد میں آئے گا، اور وہ بھی نبی کی تعلیمات کو پیچھے ڈال کر ان بےہودہ رسومات میں مبتلا ہوگا، اور وہ بھی ان تمام خرافات کا مزہ لے گا اور چسکا لے گا جو وہ لوگ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر کریں گے۔ میرے معزز ساتھیوں، ہم آج اسی کرسمس کے جو ہے عنوان سے آپ سے بات کریں گے۔ پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ کرسمس منایا کیوں جاتا ہے۔ تو کرسمس منایا جاتا ہے جناب سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ اس پیدائش کے دن کو بطور خوشی مناتے ہیں اور اسی کو کرسمس کا نام دیتے ہیں۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مبارکبادی کے طور پر کہتے ہیں میری کرسمس، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے کے موقع پر ان کے لیے جمع ہونا۔ ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم، کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ورسولہ، اللہ کے رسول ہے، وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے، القاہ الی مریم، جس کلمے کو اللہ نے مریم کے پاس ڈالا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، وہ مریم کی کوکھ میں آئے تو لفظ کن سے آئے، اللہ نے فرمایا کن ہو جا، ان کے پیٹ میں وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل قرار پایا۔ اس لیے اللہ نے کہا وَكَلِمَتُ، یہ اللہ کا کلمہ ہے، وَرُوحٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی جانب سے روح ہے، کیونکہ روح اللہ کی جانب سے پھونکی گئی۔ اس لیے بطور اعزاز، ویسے تو سب کے پاس روح اللہ کے حکم سے آتی ہے، چونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی روح کی نسبت اپنی جانب فرمائی، وَرُوحٌ مِّنَ اللَّهِ۔ تو یہ بنیادی عقائد اللہ پاک نے قرآن مجید نے ہمیں سمجھائے ہیں کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے، انما المسیح عیسی، حضرت عیسیٰ جو ہے مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے۔ اور احادیث کی روشنی میں نبی نے یہ تعلیم دی ہے، قرآن نے بھی کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، ان کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی ہے۔ کیا کیا گیا؟ ورافعک الیہ، انہیں جو ہے اللہ نے آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے
کہ قیامت کے قریب نبی نے تعلیم دی، نبی نے بتلایا کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس اس دنیا میں آئیں گے اور دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ یہ بنیادی عقائد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں رکھنا چاہیے، اور اس کے برخلاف عیسائی لوگ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کسی نے اللہ کا بیٹا مانا، کسی نے حضرت عیسیٰ، جبرائیل اور اسی طرح مریم تینوں کو ملا کر خدا کا درجہ دیا، کسی نے خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا۔ بہرحال ان کے یہ جو ہے فرسودہ عقائد ہے جو انہوں نے خود گھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان سے پہلے احتراز کرنا چاہیے۔ جب خدا مانا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر انہوں نے مختلف بدعات کو خود اپنے دین پر شامل فرمایا۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یا کسی اور دیگر انبیاء کو مانتے ہیں، اور آسمان سے نازل کردہ کتاب کو مانتے ہیں، جیسے اس زمانے میں یہود اور عیسائی پائے جاتے ہیں۔ یہود تورات جو آسمان سے نازل کی ہوئی کتاب ہے حضرت موسیٰ پر، اس کے پیروکار ہیں، اور عیسائی کرسچن جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل کے پیروکار ہیں۔ تو قرآن نے ان کو اہل کتاب سے تعبیر فرمایا ہے، اور ان کے لیے اسلام کے اندر مخصوص احکام بیان فرمائے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے اور ان کے ساتھ کہاں تک وہ معاملات کر سکتے ہیں۔ تو قرآن نے اہل کتاب کو بھی جو ہے ایک ہدایت دی ہے، اور ان کو بھی کہا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں غلو مت کرو۔ جو قرآن سے پہلے تمہارے پاس کتاب آئی، جیسے عیسائیوں کے پاس انجیل آئی، یہودیوں کے پاس تورات آئی، تو انہیں کہا گیا کہ تم اپنی اس کتاب میں کوئی اپنے خیالات کو، من گھڑت خیالات کو نہ بھرو، اور تم اس دین کے اندر غلو نہ کرو، یعنی بدعات کو پیدا نہ کرو، نئی باتوں کو ایجاد نہ کرو۔ غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا، تم اس قوم کی پیروی نہ کرو، اس قوم کی بات نہ مانو، ان کی خواہشات پر نہ چلو جو خود گمراہ ہو گئے۔ وَأَضَلُّوا السَّبِيلَ، اور لوگوں کو بھی کیا کر دیا، ان لوگوں نے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ تو قرآن نے خود ان لوگوں کو ایک جو ہے حکم دیا ہے کہ وہ خود اپنے دین میں غلو نہ کرے، اگرچہ کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کتابوں کی پیروی بھی جو ہے ہمیں چھوڑنی ہے۔ ان کتابوں کو جو ہے ماننا تو ہے، لیکن ان پر عمل کرنے کا اب کوئی جو ہے حکم نہیں ہے۔ ماننا جس کو ہے وہ قرآن کریم کو ماننا ہے، لیکن پھر بھی اگر جو قرآن کریم کو نہ مانے، اس کتاب پر جمے رہے، تو نہیں یہ حکم ہے کہ وہ اپنے دین پر جمے رہے، اس کتاب میں جو ہے اپنے خیالات کو نہ بھرے۔ لیکن چونکہ قرآن کے علاوہ اللہ نے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کسی اور کتاب کی نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تورات میں یہودیوں نے من گھڑت باتیں بھر لیں، اور اسی طرح عیسائیوں نے انجیل کے اندر من گھڑت باتیں بھر لی ہیں، جس کا اعتبار ممکن نہیں ہے۔ اب ان کتابوں کا اعتبار کہ کوئی انجیل کو پیش کرے بطور دلیل کہ اس پر اللہ نے یوں کہا، اس پر عمل کرنا چاہیے، تورات کو کسی نے یہودی نے پیش کیا کہ تورات میں یہ تعلیم ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس پہ عمل کرو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، تو اس کی تعلیمات کا برحق ہونا ہمارے لیے کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے جو یہود کی کتاب تورات کا یا عیسائی کی کتاب انجیل کا حوالہ دے کر کوئی بات بیان کی جائے تو لا نصدق ولا نکذب، نہ اس بات کو مانو اور نہ اس بات کو جھٹلاؤ۔ ہو سکتا ہے تم مان لو گے وہ بات ان کی بنائی ہوئی اللہ کی بات نہ ہو سکتا ہے تم اس بات کو جھٹلا دو تو وہ بات اللہ کی ہی ہو اور تم اللہ کی بات کو جھٹلانے والے ہو جاؤ۔ اس لیے جب تمہیں علم نہیں ہے اس کی سچائی کا، لا نصدق ولا نکذب، نہ تصدیق کرو گے نہ جھٹلاؤ گے۔ تو اب اللہ اس کتاب کے کسی حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری بھی نہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے اللہ پاک نے بہت حفاظت والی کتاب اور اسی طرح سب سے جامع کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کی، اسی کی پیروی ہم پر لازم ہے۔ تو اہل کتاب کو جب یہ تعلیم دی گئی تو ان لوگوں نے اللہ کے اس حکم کی مخالفت کی، اس کتاب کے اندر من گھڑت باتوں کو بھر دیا اور خواہشات کی پیروی میں لگ گئے، جیسے شراب جو ہے کئی جگہ پر انجیل کے اندر ہی جو ہے
اس کی حرمت بیان کی گئی ہے، پینے کو حرام قرار دیا گیا ہے، زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے، کئی ساری باتوں کو اس انجیل کے اندر، کتاب کے اندر حرام قرار دیا، لیکن ان کے پاس اب دین کا کوئی تصور باقی نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے خواہشات کی پیروی کی، تو شراب کو جو پانی کی طرح پینے لگے، عورتوں کو صرف استعمال کرنے کے لیے رکھ لیا، آزادی نسواں کے نام پر اور حقوق کے نام پر جو ہے سب کو آزاد بنا کر چھوڑ دیا، دین بیزاری ان میں پیدا ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر برائی معاشرے کی ان کے اندر پائی جانے لگی، جس کو اسلام نے برا سمجھا، جس کے اندر شراب نوشی ہے، زنا ہے، اور اسی طرح بے حیائی ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے۔ تو اسی میں سے ایک کرسمس ہے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ میری کرسمس کا مطلب ہے کہ عیسائیوں کا جمع ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں۔ تو ہوا یوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ دن ہے یا نہیں ہے۔ یہ پیدائش کا ہرگز 25 دسمبر یہ دن نہیں ہے۔ خود ان کے درمیان بھی اختلاف ہے، کسی نے بھی اس بات کو معتبر نہیں جانا، خود انجیل میں کہیں پیدائش کا ان کا تذکرہ نہیں ہے، اور انجیل کے اندر بھی کہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش منانے کی بات آتی ہے، اور نہ ان کی تاریخ کے اندر کہ انہوں نے ابتدائی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد یا ان کے عقیدے کے مطابق سولی پر چڑھائے جانے کے بعد ان کے خود پیشواؤں نے کبھی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں بنائی۔ یہ بعد میں گھڑی ہوئی جو ہے ایک ان کی بدعت ہے، ان کے دین کی بدعت ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو جو ہے اپنے اندر پیدا کر لیا۔ ہوا یوں کہ ایک تو ان کے ایک پادری نے جو ہے 25 دسمبر کو جو کیلنڈر کا ماہر تھا اس نے جو ہے مقرر کیا ہے، اور اس کے بعد یہ رسم چلی ہے، چلنے کے بعد کہ ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جو 25 دسمبر ہم نے مانا ہے، اس کے موقع پر ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جمع کریں گے، ہم سب جمع ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق کو پیش کریں گے، اور پیش کرنے کے لوگوں کو ان کی تعلیمات سے واقف کروائیں گے۔ پھر اس کے بعد لوگ جمع ہوئے، انہیں پھر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، جو ہے ان کے نبی عیسیٰ کی باتیں ہلکی اور خشک محسوس ہونے لگی، ان کو بیزارگی آنے لگی، تو انہوں نے اس میں انٹرٹینمنٹ کا جو ہے چسکا لگانا چاہا، اس میں پھر ان لوگوں نے ناچ گانے شروع کیے، اور اسی طرح جو ہے شراب نوشی شروع کی، مختلف رسمیں شروع کرتے گئے، حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی کہ آج ہمارے سامنے اس کی کرسمس کس طرح منایا جاتا ہے، ہمارے سامنے اس کی نوعیت ظاہر ہے، کوئی مخفی نہیں ہے کہ جس طرح اس دن میں سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے، سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق 19 ارب کروڑ جو ہے کی لاگت کی جو ہے اس دن میں شرابیں بکتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے کئی ہزار کیسز جو ہے ریپ کے درج کیے جاتے ہیں۔ جو اپنی خوشی سے زنا کرتے ہیں وہ تو اور ہے، لیکن جس کی زبردستی زنا کیا جاتا ہے اس کے واقعات کئی اور ہیں۔ تو زنا اسی طرح عام، شراب نوشی اسی طرح عام ہے۔ لوگوں کا جو ہے اس کے اندر کیک کاٹنا ان کی پیدائش کے موقع پر، اور جو ہے عیاشی کے جتنے مواقع ہو سکتے ہیں سب کچھ جو ہے اس میں کرنا، یہ خود ان کے دین ان کو اجازت نہیں دیتا، تو ہم سوچیں ہم مسلمانوں کو کہاں تک اجازت ملے گی؟ ہمارا دین کس قدر اس سے روکتا ہوگا؟ ہمارے اندر جو ہے مسلمانوں کے اندر بے خیالی کے اندر کہ بس آزادی کے نام پر اور دوسروں کے مذہب کے رسپیکٹ کے نام پر، ان کے مذہبوں کی احترام کے نام پر ہم اگر ان کے جو ہے بے فرسودہ خیالات کے اندر اور اسی طرح من گھڑت باتوں کے اندر، ان کے جو ہے تہوار کے اندر عیاشی کرتے ہوئے شامل ہوں گے، تو پھر یہ شریعت ہمیں اس کی بھی ہرگز اور قطعاً اجازت نہیں دے سکتی، ہرگز اجازت نہیں دے سکتی۔ جیسے ہمارے یہاں جو ہے لوگ کرسمس کے موقع پر بیکریاں جو ہے کیکوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں مسلم محلوں کے اندر۔ یہ کس کے لیے بک رہے ہیں؟ یہ کس دن کس کے لیے بک رہے ہیں؟ کیا کوئی کرسچن آ کر، کوئی عیسائی آ کر وہ ان کیکوں کو خرید رہا ہے؟ نہیں، ہم مسلمان خریدنے والے ہیں۔ ہر بیکری کے پاس ڈھیروں کے جو ہے کیک بکتے ہیں، ہر بیکری کے پاس، اور وہ صبح تک ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جو ہے یہ حالت ہے
کہ ہم خود دنیا کا جو ہے کرسمس منانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کیکوں کو گھروں کے اندر لاتے ہیں، کاٹتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، گانے ناچ گانے سب کچھ ہوتا ہے. تو ہم نے یہ مانا کہ ان کا یہ کرسمس بالکل صحیح ہے. جب ہم نے اس بات کو مانا تو ہم سوچے کیا ہم عقیدے کے اعتبار سے اور اسی طرح اس عمل کے اعتبار سے مسلمان باقی رہیں گے؟ کیا ہم عیسائیوں کی طرح جو ہے ان کے عقائد کو ماننے والے نہیں بنیں گے؟ ان کے تہواروں میں شامل ہو کر ان کی طرح حرکتیں کر کر کیا ہم ایک مسلمان کا لیبل اپنے اوپر لگا سکتے ہیں؟ کیا اللہ اس سے خوش ہوں گے؟ کیا نبی اس سے خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں. تو سب سے پہلے ہم جو ہے یہ کیک وغیرہ جو کاٹتے ہیں ان کی جو ہے نقالی کرتے ہوئے یہ کسی طرح بھی جو ہے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. خود ہم اپنے برتھ ڈے پر نہیں کاٹ سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دے سکتا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر کہاں سے اجازت دے گا؟ اور دوسری بات، اسی طرح لوگ جو ہے اور سبز کلر کے کپڑے پہن کر اور سبز طرح کی جو ان کا درخت ہوتا ہے، ایک درخت وہ اس دن کے لیے لگایا جاتا ہے، اس پر سبز لائٹیں، سرخ لائٹیں، لال لائٹیں جو لگائی جاتی ہیں، یہ سب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے جو سولی دی گئی تھی اس کی یادداشت میں اس کی نقالی کرتے ہوئے یہ چیزیں کی جاتی ہیں. اور ہم جو ہے بے خیالی میں صرف فیشن کے نام پر اس کی نقالی کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ حضرت قرآن نے صاف کہا کہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا، ہم نے ان کو قتل نہیں کروایا، ہم نے ان کو سولی نہیں چڑھوائی ہے. لوگوں نے چاہا کہ ان کو قتل کرے، لوگوں نے چاہا ان کو سولی چڑھوائے، ہم نے نہیں چڑھوانے دیا. ہم نے تو ورافعو کا لیک اپنے پاس بلا لیا، لیکن ہم وہ جھاڑ کی جو ہے جھاڑ کو اپنے فیشن کے طور پر لا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے، لا کر رکھوا رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ جو آدمی سبز کلر کا، ریڈ کلر کا کپڑا پہن کر ڈریس پہن کر رہتا ہے، ہم اس کی نقالی کروا رہے ہیں اپنے بچوں سے. اور ہم یہ سمجھا رہے ہیں، اب اس عمل سے ہم یہ بتانے لگے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ان کو سولی دی گئی، ان کو قتل کر دیا گیا. تو کیا ہم قرآن کے منکر نہیں ہوئے؟ قرآن نے صاف کہا کہ انہیں قتل نہیں کیا، انہیں سولی نہیں چڑھائی. لیکن ہم ان حرکتوں سے جو ہے یہ صاف عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اور ہم اپنے بے خیالی کے اندر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. اور اسی طرح اس دن پر جو ہے لوگ بچے اپنی جو ہے خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے بائکوں پر پھرنا اور جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پارٹیز کرنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہم دین سے بیزار ہو گئے ہیں. ہم عیسائیت کو اور کرسچن کے کلچر کو ہم جو ہے سچ مان رہے ہیں، ہم ان کے پیروکار بن رہے ہیں. ہم اس کی جو ہے ہم اس بات کو لوگوں کے سامنے سمجھانا چاہ رہے ہیں. اگر ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں تو یاد رکھ لیے ہمارے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں. تو کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے ہم اس دن کو جو ہے پہلے عقیدے کے اعتبار سے غلط جانیں کہ خود ان کے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے تو ہمارے مذہب میں اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے. دوسری بات کہ اس دن میں جتنے جو ہے ان کی طرف سے جو خواہشات اور جو عیاشیاں کی جاتی ہیں اور جس طریقے سے اس کو منایا جاتا ہے، ہم ہر اس طریقے سے پرہیز کریں گے جس سے جو ہے ان کی مشابہت لازم آتی ہو، جس سے ان کی کاپی کرنا جو ہے سمجھا جاتا ہو. ہم اس ہر طریقے سے پرہیز کریں گے، خصوصاً کیک کاٹنے سے، ان کے درخت کی نقالی کرنے سے، ان کے جیسے لال کپڑے پہننے سے، اور اس دن میں جاگ کر جو ہے گھومنے پھرنے سے اور جو ہے ان کی تہوار میں شریک ہونے سے ہم اپنے آپ کو روکیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی روکیں گے. ہم اس کا عہد کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے دین کو سمجھنے کی اور دوسروں کے مذاہب کی مشابہت کرنے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة